بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى، اور جب پکارا یا بلایا، ربو کا تیرے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، انیتی یہ کہ تو جا، القوم الظالمین ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون قوم فرعون کی طرف، الا یتقون کیا نہیں وہ ڈرتے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، این یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری اور میں تنگی محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں، ولا ینطلق اور نہیں چلتی لسانی میری زبان، فارسل پس بھیج الی ہارون ہارون کی طرف، یعنی جبرائیل کو بھیج ہارون کی طرف، وہ بھی نبی بن جائے، وَلَهُمْ اور ان کا، علیہ مجھ پر، ذنب ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ گناہ جو کپتی کو آپ نے مکہ مارا تھا وہ قتل ہو گیا تھا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کلا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون ہم سننے والے ہیں۔ فاتیا پس دونوں گئے، فرعون کی طرف، فقولا پس دونوں نے کہا، انا بے شک ہم، رسول ہیں، رب العالمین کی طرف سے، ان ارسل یہ کہ تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قالا فرعون کہنے لگا، علم کیا نہیں، نربی کا ہم نے پرورش کی، فینا اپنے درمیان، ولیدہ جب تو بچہ تھا، والا بستا اور تو رہا، فینا ہمارے درمیان، من عمری کا سنین عمر کے کئی سال، وفعلتا اور تو نے کیا، فعلتا کا جو کرنا تھا کام، اللہ تھی وہ جو فعلتا تو نے کیا، وانتا اور تو ہے، من الکافرین ناشکروں میں سے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فعلتھا میں نے کیا اس کو، اذن تب، وانا اور میں، من الضالین نہ جاننے والوں میں سے تھا، ففررت پس میں فرار ہو گیا، منکم تم میں سے، لما جب کہ خفتکم میں ڈرا تم سے، فوہب لی پس عطا کی مجھ کو، ربی میرے رب نے، حکم یا حکمت، وجعلنی اور بنایا مجھ کو، من المرسلین رسولوں میں سے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔ وہ ویسے سورہ شعراء ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں نا، کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں، کسی قوم کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کو تسلی دینی، حوصلہ دینا، اور آپ کے صحابہ کی حوصلہ افزائی کرنی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اللہ کے نبی کا واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو جو موسیٰ تھا، وہ موسیٰ جب اس کا بچپنا تھا تب اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ تب بھی بے یار و مددگار رہا موسیٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تب بھی بے یار و مددگار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ موسیٰ ادھر پلا بڑا، کسی کے گھر پلا بڑا، او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے گھر میں پہلے ماں، پھر باپ، پھر دادا، پھر چچا، آپ اپنے خاندان پلے بڑے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے، قبطی کو قتل کر دیا، وہاں سے بھاگے، جلا وطن ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسا کوئی واقعہ سرزد نہیں ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال مدین میں گزارا، وہاں پر جلا وطن رہے، اور پھر اللہ نے حکم دیا واپس آؤ، پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بڑا ایک، وہ جو ان کا آپس کا، فرعون اس وقت پورا ایک خدا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قریش نے مکہ تو اس طرح کے ہے ہی نہیں، وہ تو ایک سردار ہیں، فرعون تو کہتا میں رب ہوں، انا رب العالمین، میں رب ہوں۔ تو وہ یہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو بتلایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا اپنے خدا کہنے والا کہ میں خدا ہوں،
اور جب جس کو چاہتا قتل کر دیتا، جس کو چاہتا پکڑ لیتا، اس کی مرضی چلتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کو بتا دو جب وہ میرے نبی کے مقابل میں آیا تو میں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے نبی کی مدد کی، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا مشرکین مکہ کے مقابلے کے اندر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تو سیدھی کچھ نہیں ہے، آپ انشاءاللہ غالب آؤ گے، آپ کے صحابہ غالب آئیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ تسلی دینے کے لیے، تشفیع دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ واقعات ان کی کتابوں کے اندر بھی تھے، جو قریشین مکہ تھے، یہود کی کتابوں کے اندر بھی تھے، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کام کیے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تم یہ کام کرو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم واقعہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر واقعوں کو ایک تھوڑا سا اس میں بدل جاتا ہے، اس کی تبدیلی آ جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی مختلف انداز سے اللہ بیان کرتا ہے کہ واقعہ یاد نہیں رہے، پڑھتے رہے انسان، اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے کیا معاملہ تھا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، کو جاؤ قوم فرعون کی طرف، اور وہ کہنے لگے یا اللہ میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ آپ نے کیا کیا تھا، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ، میری زبان میں نہیں چلتی، اور ایسا کرے ہارون کو میں ساتھ بھیج دے۔ یعنی نوح علیہ السلام جو تھے، یہ جو طلاق ینطلقو، اسے طلاق کا اسے کہتے ہیں بندہ جب بولتا نا رک رک کے بولے چپ کرے بولے، طلاق بھی اس سے بولا جاتا ہے۔ ینطلقو، زبان نہیں چلتی، اور موسیٰ کو نبی بنا دے میرے ساتھ تاکہ وہ میری مدد کرے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے اوپر ایک گناہ ہے، میں نے قبطی کو کہتا، وہ ہم نے پڑھا پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وہ قبطی اور بنی اسرائیل کا لڑکا تھا، لڑ پڑے، آپ نے مکہ رسید کیا، وہ مر گیا، یعنی آپ کو نہیں تھا اندازہ وہ مکے سے مر جائے گا، پھر آپ واپس آ گئے، پھر وہ خبر پہنچ گئی، انہوں نے کہا اس کو پکڑو، آپ وہاں سے نکل گئے مدد طرف، یہ سارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں کالا کلا فذهبا، دونوں جاؤ، فرمایا یہ دیکھ کالا کلا، ہرگز نہیں، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہونا، فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم، میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا تھا غار ثور کے اندر کہ برارا نہیں، ہم دو، اللہ تعالیٰ ابو بکر کہا تھا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو میں انا معکم، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مستمعون، میں سننے والا ہوں، میں سنتا ہوں، یہی تو چیز جو بات بنتی ہے، جو بتانے والی ہے، مستمعون، کہ میں سنتا ہوں، تم پریشانیوں میں ہو، تم خوشحالی کے اندر ہو، تمہاری زندگی میں کوئی بھی صورتحال ہے، تمہارے ہر غم کو، ہر پریشانی کو، تمہارے ہر دکھڑے کو، تمہاری ہر خوشی کے جذبات کو، تمہاری شکرانے کی باتوں کو، تمہاری کفریہ باتوں کو، تو ہر چیز کو میں سننے والا ہوں، یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دونوں جاؤ، وہ کہو میں رب العالمین ہوں، اور بیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جا کے مطالبہ کر دیا، کہنے لگا، وہ بجائے اس کے کہ بات سمجھتا، کہتا تو وہی ہے جس کو میں نے پالا تھا، یہ کہتے وہ نہیں تھا، اس کا بیٹا تھا جسے نے پالا تھا، جو تمہارے درمیان میں رہا، ایک عمر تم نے گزاری ہمارے درمیان، تو وہ کہنے لگے فعالتا، اور تو نے ایک کام کر دیا جو تو کرنا، یعنی تو نے قتل کر دیا، اور تو ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کالا فالتوہا اذن وانا من الضالین، انہوں نے کہا جب میں نے وہ کام کیا میں ناسمجھ تھا، مجھے سمجھ نہیں لگی، میں نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا، ایک مکر شہید کیا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، وہ کہنے لگے میں تم سے ڈر گیا، میں وہاں سے بھاگ گیا، اب اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، میں واپس آ گیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ أَنبَتَّ بَنِي اسرائیل، اور کہنے لگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا پر باتیں کر رہا نا کہ میرا تو نے کھایا، میرے پاس پلا بڑا، تو یہ جو تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، تو کیا احسان کا بدلہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنی قید میں رکھ لیا ہے، ان کو غلام بنا لیا ہے، تو نے یہ کام کیا، تو احسان کرتا ہے میرے اوپر؟ اگر تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام نہ بناتا تو میری ماں کافی تھی مجھے پالنے کے لیے، میرا باپ کافی تھا میری پرورش کرنے کے لیے، لیکن یہ تیرا ظالمانہ رویے تھے جس وجہ سے میری ماں کو مجھے دریا نیل بہانا پڑ گیا اور میں تیرے گھر کے اندر آ گیا، ورنہ یہ تیرے احسان کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد کہ اللہ کے نبی کی تسلی، حوصلہ افزائی، صحابہ کرام کو تشفیع دینا، تسلی دینا کہ مشرکین مکہ کے مقابلے کے اندر آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ان اور فتح انشاءاللہ تمہاری ہوگی۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان کا انجام کیا ہوا، اور تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔